نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون۔ آج ہم سورہ الزخرف کی آیت نمبر 57 سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے آیت نمبر 45 میں اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا کہ آپ سے پہلے ہم نے جن رسولوں کو بھیجا ان سے پوچھئے کہ کیا ہم نے رحمان کے سوا، خدائے رحمان کے سوا ہم نے کوئی معبود بنائے کہ جن کی عبادت کی جاتی ہے؟ ظاہر ہے کہ کسی رسول نے یہ بات نہیں کہی، سب رسولوں نے صرف ایک ہی پیغام پہنچایا کہ معبود صرف اللہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں مکہ مکرمہ میں، تو اچانک ان میں ایک شخص اٹھا۔ جب یہ بات آپ نے فرمائی تو ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا کہ دیکھو، عیسائی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور ان کی پوجا بھی کرتے ہیں۔ اب بولو، یعنی یہ فرمایا تھا کہ کیا رحمان کے سوا کوئی خدا ہے؟ کسی رسول نے یہ بات نہیں کہی، تو انہوں نے آپ پر اعتراض جڑ دیا کہ ابن مریم خدا کے رسول ہیں اور انہی کو عیسائی خدائی میں شریک سمجھتے ہیں، خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو اب کیا جواب ہوگا اس کا؟ اس پر اب لوگ جنہوں نے یہ بات سنی وہ قہقہے لگانے لگ گئے، ان کو ایک بات مل گئی۔ اس پر اللہ جل شانہ نے جواب دیا کہ جب ابن مریم علیہ السلام کی مثال پیش کی گئی، یعنی کافروں کی طرف سے جب یہ بات کہی گئی، تو آپ کی قوم یہ سن کر چلانے لگی، غل مچانے لگے، واہ واہ واہ، دیکھو اب لاجواب ہو گئے۔ وقالو، کہنے لگے، آلہتنا خیر ام ہوا، کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ، یعنی ابن مریم؟ اگر ابن مریم کو خدا مانا جا سکتا ہے تو ہمارے معبودوں کو خدا ماننا یہ کیا برا ہے؟ ہمارے بتوں کو بھی مان لیجئے۔ ما ضربوہ لک الا جدلا، یہ مثال وہ صرف کج بحثی کے لیے پیش کر رہے ہیں، یہ بات وہ کج بحثی کے لیے پیش کر رہے ہیں، اس سے ان کا مقصد کسی حقیقت کو سمجھنا نہیں ہے۔ بل ہم قوم خصمون، بلکہ وہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو۔ آپ جانتے ہیں کہ جو شخص جس کے مزاج میں جھگڑا ہو، اس کے سامنے آپ کتنی ہی اچھی بات کہہ دیں، وہ اس میں بھی مین میخ نکالے گا اور لڑائی کرتا رہے گا۔ تو فرمایا کہ ان کے مزاج میں جھگڑا ہے، آپ لاکھ سمجھائیں یہ اسی سے کوئی نہ کوئی بات بنائیں گے اور کج بحثی کریں گے۔ اب سمجھایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، وہ تو ہمارے بندے تھے، تم ان کو کہتے ہو کہ وہ خدا تھے، یا کرسچنز نے کہا کہ وہ خدا تھے یا خدا کے بیٹے تھے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے بندے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ بندہ بندہ ہے، خدا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ان پر ہم نے انعام کیا، ایسے بندے تھے کہ جن پر ہم نے انعام کیا اور انہیں بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال، اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا۔ سب سے پہلے بن باپ پیدا ہوئے، یہ اس کی قدرت کا نمونہ ہے، اور پھر اللہ نے انہیں ایسے معجزات عطا فرمائے کہ ویسے ان سے پہلے کسی کے پاس نہ ان کے بعد کسی کے پاس، کہ پیدائشی نابینا ہے اسے بینا فرما دیتے ہیں، کوڑھی ہے اسے ٹھیک کر دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ اگر مردہ ہے اسے زندہ کر دیتے ہیں۔ اب اس میں تو زندگی کے آثار رہے،
مٹی کا مجسمہ بنایا، پھونک ماری، وہ زندہ ہو کر پرندہ ہو گیا۔ اب یہ ایسے معجزات کہ جس کی مثال نہیں ملتی، تو ہم نے حضرت عیسیٰ کو اپنی قدرت کا نمونہ بنا کر بھیجا بنی اسرائیل میں۔ اچھا، اب اسے تم یہ نہ سمجھو کہ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ تمہارے لیے بڑی بات ہے، ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اگر ہم چاہیں تو ہم تم میں سے فرشتے بنا دیں جو زمین میں تمہارے جانشین ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بن باپ پیدا کیا، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے نفخ سے، ان کی پھونک سے اللہ نے انہیں پیدا فرمایا، تو ان میں فرشتوں کی بھی ایک شان تھی۔ تو فرمایا کہ یہ ہماری قدرت ہے، اور کیا ہم عیسیٰ کو پیدا کرنے کے بعد عاجز ہو گئے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو تم میں سے بھی ہم فرشتے پیدا کر سکتے ہیں جو تمہارے جانشین بنیں، یا تمہیں بھی ہم فرشتہ بنا سکتے ہیں اگر ہم چاہیں۔ ہماری قدرت بہت وسیع ہے، بہت بالا ہے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، مسیح ابن مریم علیہ السلام کو وہ یقیناً مسیح لعلم للساعہ، قیامت کی ایک نشانی ہے، انہیں ہم نے قیامت کی نشانی بنا کر بھیجا۔ قیامت کی نشانی اس طرح کہ جو خدا بن باپ بچہ پیدا کر سکتا ہے، اور جس خدا کا ایک بندہ مٹی کے پتلے میں جان ڈال سکتا ہے اور مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، وہ خدا تمہیں اور تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ سبھی مردے جی اٹھیں گے، یہی ہوگی قیامت۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ نے قیامت کی ایک نشانی بنا کر بھیجا کہ جب اس کا بندہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، بلکہ مٹی کے پتلے میں جان ڈال سکتا ہے، تو یہ اللہ کے حکم سے، تو کیا وہ اللہ خود مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ تو وہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ، سو اس قیامت میں اس قیامت کے بارے میں کوئی شک نہ کرے، قیامت آ کر رہے گی، اور میرے پیچھے چلے آؤ، وَاتَّبِعُونِ، میرے پیچھے چلے آؤ، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھی راہ ہے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راہ پہ چلیں وہی صراط مستقیم ہے۔ یہ بات اس سے پہلے اسی سورہ میں آ چکی ہے۔ قرآن اور سنت، اسی کا نام صراط مستقیم۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور دیکھو شیطان تمہیں روکنے نہ پائے، یہ بات مان لو، قیامت آ کر رہے گی، شیطان تمہیں روکنے نہ پائے، تمہیں شک میں نہ ڈالنے پائے۔ دیکھو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان تو چاہتا ہے کہ تمہیں شک میں مبتلا کرے، تمہارا یقین متزلزل کر دے، تم شک میں پڑ جاؤ کہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا، اور تم دنیا میں خرمستی کرتے رہو، اور پھر یکا یک جب تمہیں اٹھایا جائے تو اب تم جہنم کے مستحق ہو چکے ہوگے۔ یہ ہے شیطان کی دشمنی۔ تو دیکھو شیطان کی بات نہ ماننا، شیطان کی بات نہ ماننا، وہ کھلا دشمن ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو۔ اب فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم جب دنیا میں آئے تھے، یعنی کہا گیا نا کہ پہلے رسولوں سے پوچھئے، تو خود حضرت عیسیٰ سے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ جب عیسیٰ ابن مریم اس دنیا میں آئے تو انہوں نے یہ کہا، قد جئتکم بالحکمت، میں تمہارے پاس حکمت، علم لے کر آیا ہوں، دانائی لے کر آیا ہوں، سمجھ کی باتیں، عقل کی باتیں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے سامنے کھول دوں کچھ وہ باتیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، تمہارے سامنے تمہارے اختلاف کا میں بیان کر دوں کہ اصل حقیقت کیا ہے، میں اس لیے تمہارے پاس۔
ہر پیغمبر جو بھی آتا ہے دنیا میں انہیں اللہ تعالیٰ اسی لیے بھیجتا ہے کہ لوگوں کو علم و حکمت عطا کرے، اور لوگ جن جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، جن شکوک میں مبتلا ہیں، پیغمبر آ کر انہیں حل کر دیتا ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، سو اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔ سورہ الشعراء میں آپ دیکھیے ہر پیغمبر نے یہ بات کہی، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔ ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ، یقیناً اللہ ہی میرا رب اور تمہارا رب ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت مسیح ابن مریم۔ تو تم مسیح ابن مریم کا حوالہ دے کر اعتراض کرنا چاہتے ہو؟ مسیح ابن مریم تو لوگوں کو یہ تعلیم دیتے ہوئے دنیا سے گئے کہ یقیناً اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، سو تم اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، اور یہی سیدھی راہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ توحید اور سنت یہ صراط مستقیم، جو توحید و سنت پر کاربند رہتا ہے وہ سیدھی راہ پہ چل رہا ہے، اس راہ پہ چل رہا ہے جو جنت میں پہنچانے والی ہے۔ یہ فاتقوا اللہ واطیعون، اس پر غور کیجئے، یہ بالکل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ہم معنی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا حاصل بھی تو یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی حکم اللہ کا۔ اس کا حکم چلے گا ہماری زندگیوں میں؟ اللہ کا۔ اور محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کیا معنی؟ کہ حکم اللہ کا ہے اور طریقہ رسول اللہ کا ہے۔ اللہ کے حکم پر عمل کیسے کیا جائے؟ جیسے اللہ کے رسول نے عمل کر کے دکھایا، اور اسی کو سنت کہتے ہیں۔ تو ہر پیغمبر نے یہی دعوت دی کہ اللہ کو الہ مانو، اسی کو خدا جانو اور میری پیروی کرو، بھئی یہی دین کا حاصل ہے۔ فرمایا کہ جب حضرت مسیح ابن مریم نے لوگوں کو اس کی دعوت دی، فاختلف الاحزاب من بینہم، تو انہی میں سے کچھ گروہوں نے اختلاف کیا، انہی میں سے یعنی بنی اسرائیل ہی میں سے کچھ گروہوں نے اختلاف کیا۔ یہود نے کہا معاذ اللہ یہ رسول نہیں ہیں، یہ نبی نہیں ہیں، بلکہ ان کے نسب کے بارے میں بھی تہمت زنی کرنے لگے۔ اور نصارہ نے جب ان کے معجزات دیکھے، جو ماننے والے تھے، انہوں نے جب معجزات دیکھے ایک عرصے تک، تو وہ نبی ہی سمجھتے تھے، جو ان کے حواری تھے وہ مومن تھے۔ لیکن وقت گزر گیا، بعد میں آنے والے لوگ، انہوں نے جب ان کی یہ شان سنی، ان کے معجزات سنے، تو کہنے لگے کہ ان میں تو خدا کی شان پائی جاتی ہے، یہ تو خدا کے بیٹے ہیں، تو انہوں نے غلو کر دیا۔ تو یہود نے ان کی شان گھٹائی اور نصارہ نے ان کی شان بڑھائی، تو دونوں حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، تو تباہی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا۔ حد سے بڑھانا یہ بھی ظلم، حد سے گھٹانا یہ بھی ظلم ہے۔ اور ہمیں تعلیم دی گئی، ہر نماز میں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ بس یہ شان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہی شان ہے ہر پیغمبر کی۔ تو جو اس سے بڑھاتا ہے وہ بھی ظلم کر رہا ہے، جو اس سے گھٹاتا ہے وہ بھی ظلم کر رہا ہے۔ تو ایسے ظالموں کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب کے دردناک دن میں عذاب ہے اور تباہی بربادی ہے۔ هل ينظرون الا الساعة، یہ لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، اس گھڑی کا انتظار کر رہے ہیں، وہ خاص گھڑی جو نسل در نسل لوگوں کے ذہنوں میں چلی آ رہی ہے۔ یہ بس اس گھڑی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ گرے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس کا شعور بھی نہ ہو، یعنی
انہیں اندازہ ہی نہ ہو کہ وہ گھڑی اب آنے والی ہے، وہ بے فکری سے اپنی دھن میں مگن ہوں اور اچانک وہ گھڑی آ جائے اور پھر انسان پچھتاتا ہی رہ جائے۔ تو یہ بس اس گھڑی کا، اس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب وہ قیامت آئے گی، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، متقیوں کو چھوڑ کر، متقیوں کو، پرہیزگاروں کو چھوڑ کر قیامت کے دن جتنے دوست ہیں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ قیامت کے دن سب دوست جو اس دنیا میں دوست ہیں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے متقیوں کو چھوڑ کر۔ یعنی دنیا میں جن جن کا رشتہ، آپس میں تعلق اور دوستی ایمان کی وجہ سے تھی، نیکی کی وجہ سے تھی، قیامت کے دن ان کی دوستی برقرار رہے گی، وہ ایک دوسرے کے کام آ سکیں گے، سفارش بھی کر سکیں گے، یہ ہوگا۔ لیکن اگر ایمانی تعلق نہیں ہے، نیکی کا تعلق نہیں ہے، صرف دنیاوی دوستیاں، ایمان اور نیکی کو چھوڑ کر صرف دنیاوی دوستیاں ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، ایک دوسرے کو شیلٹر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے جرائم کو چھپاتے ہیں، قیامت کے دن یہ کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کو بچا نہیں سکے گا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ تو اس لیے اس دنیا میں بھی ایسا تعلق رکھنا چاہیے، ایسی دوستی رکھنی چاہیے جو کل بھی کام آئے، اور وہ ایمان اور نیکی کی دوستی۔ برائی کی دوستی، گناہ کی دوستی اس دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب افتاد پڑتی ہے، کوئی ایک مجرم پھنس جائے تو دوسرا مجرم جا کر یہ نہیں کہتا کہ ہاں میرے گلے میں وہ پھندا ڈال دو، یہ نہیں کہے گا، وہ اپنی جان چھڑائے گا عذر پہ کہ میں اس کے ساتھ شریک نہیں تھا۔ تو دنیا میں بھی یہ کام نہیں آتی اور آخرت میں تو بالکل ہی کام نہیں آئیں گے۔ تو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ انسان کو اپنے دوست اور اپنے احباب بنانے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ ارشاد ہے یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے ہیں اور فرما بردار رہے، قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا میرے بندو آج تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ ہی تم حزن میں مبتلا ہوگے۔ حزن ماضی پر ہوتا ہے، خوف مستقبل کے بارے میں ہوتا ہے۔ تو دنیا میں اللہ کو مانتے رہے اور اللہ کی مانتے رہے، قیامت کے دن آواز آئے گی کہ میرے بندو، بس وہ خوف کے دن گزر گئے، وہ ڈر کے دن گزر گئے، آج کوئی خوف نہیں، اس لیے کہ تمہارا مستقبل محفوظ ہے، وہ جنت ہے، اور ماضی میں تم نے جو کچھ کیا اپنی دنیاوی زندگی میں وہ تمہارے آج کام آ رہا ہے، لہٰذا اس پر کوئی پچھتانا نہیں، کوئی غم نہیں ہوگا۔ حکم ہوگا ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ، یعنی وہ بیویاں جو دنیا میں انسان کا نیکی میں ساتھ دیتی رہیں، انہیں کہا جائے، ان کے بارے میں کہا جائے گا۔ اسی طرح ازواج کا لفظ دوست یاروں کے لیے بھی ہے جو دنیا میں ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دیتے رہے، جیسے سورہ عصر میں فرمایا گیا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تاکید کرتے رہے، خود بھی نیکی پر قائم رہے اور اپنے دوست کو بھی نیکی کی راہ پر قائم رہنے کی تلقین کرتے رہے۔ تو فرمایا کہ تم اور تمہاری بیویاں، تم اور تمہارے احباب جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ کیا زبردست بات ہے، تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ اب جنت کی چند نعمتوں کا ذکر ہے، ان پر سونے کے تھال، سونے کی ڈشز ان کے سامنے، اور سونے کے پیالے، سونے کے جام ان کے سامنے گردش کرائے جائیں گے۔ مجلس قائم ہے، خادم ادھر سے سونے کے تال اور اس میں نعمتیں لے کر آ رہے ہیں، ادھر وہ پیالے وہ لے کر جا رہے ہیں، تو بڑا خوبصورت منظر۔
اور اس جنت میں تمہیں وہ کچھ ملے گا جسے تمہارا جی چاہے گا، جو تمہارا جی چاہے گا تمہیں ملے گا، اور جس سے تمہاری آنکھیں لذت پائیں گی وہ تمہیں دیا جائے گا۔ کتنا عموم ہے اس کے اندر، جو تمہارے جی میں آئے گا اور جس سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، لذت پائیں گی، وہ سب تمہیں دیا جائے گا۔ اور وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہزار نعمتوں کی ایک نعمت کہ تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ فرض کیجئے کہ کوئی کسی خوبصورت ترین جگہ میں اس دنیا میں چلا جاتا ہے، لیکن وہاں کا سٹے 1 ویک 2 ویک، بس 1 منتھ 2 منتھ، اس کے بعد پھر کہاں جانا ہے؟ لاہور کی گرمی میں، پھر واپس لاہور آنا ہے سخت موسم میں۔ تو جب انسان یہ سوچتا ہے کہ اوہو میں نے جانا ہے تو موسم بڑا شدید ہوگا، تو وہ مزہ کرکرا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب یہ معلوم ہو کہ میں ہمیشہ یہاں پر ہوں اور یہ مناظر مجھے ہمیشہ دکھائی دیں گے، یہ ہے اصل نعمت، بڑی نعمت، 100 نعمتوں کی نعمت یہ کہ تم ہمیشہ اس میں رہو گے۔ اور یہ جنت وہ ہے جس کا تمہیں وارث بنایا گیا، جس کا تمہیں وارث بنایا گیا، اس لیے بما کنتم تعملون، یہ جزا ہے تمہارے نیک اعمال کی۔ دنیا میں جو کچھ تم نیک عمل کرتے رہے اس کی جزا میں آج تمہیں اس جنت کا وارث بنا دیا گیا۔ سورہ المؤمنون میں بھی اللہ نے یہ بات فرمائی، یرثون الفردوس، کہ جنت الفردوس کے یہ لوگ وارث ہوں گے۔ یہ جو لفظ وارث ہے اس پر ذرا غور کیجیے۔ وراثت وہ ہوتی ہے جو ماں باپ کی طرف سے، آباء و اجداد کی طرف سے انسان تک پہنچتی ہے۔ آخر رہنے والے تو وہیں کے ہیں، ہمارے ماں باپ کو اللہ نے یہ جنت عطا فرمائی تھی، اور پھر اس کی مصلحت سے اس جنت سے زمین پر اتارا گیا، نسل انسانی یہاں پر پھلی پھولی بڑی، اور فرمایا گیا کہ اپنے گھر، اس گھر میں جانے کی کوشش کرو، اس گھر کو پانے کی کوشش کرو۔ تو جو لوگ وہاں پہنچیں گے ان سے کہا جائے گا کہ تم دنیا میں ہماری بات مانتے رہے، ہمارے رسول کی راہ پہ چلتے رہے، تو آج تمہاری وراثت تمہیں مل گئی ہے۔ وہ جنت جو تمہارے ماں باپ کا گھر تھا، آدم اور حوا علیہ السلام کا، وہ جنت آج تمہیں مل گئی، تمہاری وراثت تمہارے پاس پہنچ گئی۔ اس جنت میں تمہارے لیے بڑے پھل ہوں گے، بہت پھل ہوں گے، اور جس سے کہ تم کھاؤ گے۔ یہ تو ان لوگوں کا مقام ذکر فرمایا کہ جو دنیا میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانتے رہے، اور اس کے مقابل میں جن لوگوں نے بات نہیں مانی، جرم کیا، انکار کرتے رہے، وہ مجرم، تو ان کی سزا کیا ہے؟ یقیناً مجرمین جہنم کے عذاب میں ڈالے جائیں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ فرض کیجئے کہ اس دنیا میں کوئی شخص جیل میں چلا جاتا ہے، لیکن امید ہوتی ہے کہ ایک دن میں چھوٹ جاؤں گا۔ قید ہوئی 10 سال 20 سال 50 سال، فرض کیجئے عمر قید ہو گئی، لیکن امید ہے کہ ایک دن میں چھوٹ جاؤں گا۔ یہ امید اس کے لیے بہت بڑا سہارا ہوتی ہے۔ لیکن جہنم، وہاں کی سزا ایسی، وہاں کی قید ایسی ہے کہ مجرموں کے لیے مجرموں کو وہاں سے کبھی رہائی نہیں ملے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ ذکر کافروں کا ہو رہا ہے کہ جن کی موت کفر اور شرک پر آئی، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے مجرم ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ یہ جہنم میں رہیں گے۔ عذاب ان سے ہلکا نہیں ہوگا اور اس میں وہ نا امید ہو جائیں گے۔ وما ظلمناہم، دل میں خیال آتا ہے اوہو یہ تو کہیں ظلم نہیں ہو رہا ان پر، انہوں نے گناہ تو کیے تھے 50-60 سال، فرض کیجیے، لیکن سزا مل رہی ہے دائمی، یا اتنی بڑی سزا، یہ ظلم نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ وہ فرماتے ہیں
وما ظلمناہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ہم نے بے قصور ان کو جہنم میں نہیں پھینکا، ولیکن کانوا ہم الظالمین، یہ خود ہی قصوروار تھے، یہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ تو آج اپنے ظلم کی سزا پا رہے ہیں، ہم نے ان کو بلا وجہ جہنم میں داخل نہیں کیا۔ اب دیکھیے کہ اللہ انسان کو جہنم میں نہیں پہنچانا چاہتا، اللہ نے اپنے ہاتھ سے انسان کو پیدا کیا، یہ انسان اللہ کی شاہکار مخلوق ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ میں اپنی بہترین مخلوق کو جہنم میں ڈالوں۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ 1,24,000 پیغمبروں کو سمجھانے کے لیے نہ بھیجتے، اللہ یہ کتابیں نازل نہ فرماتے۔ اللہ نے کتابیں نازل فرمائیں، اپنے رسول اور نبی بھیجے، کس بات کے لیے؟ کہ جو بھٹکے ہوئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ جاگیں اور جنت میں جانے کی کوشش کریں، جہنم میں نہ جائیں۔ اللہ نے اسی لیے سب کچھ، اللہ کسی کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا، یہ انسان ہے جو نافرمانی کر کے غلط راہ پہ چلتا ہے اور جہنم میں گرتا ہے۔ تو ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، یہ لوگ ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ عذاب میں ایک مدت گزر جائے گی، وَنَادَوْا، پکاریں گے، یہ کافر، یہ مشرک، یہ ندائیں دیں گے، پکاریں گے، یا مالک، مالک ہماری بات سن۔ مالک جہنم کے نگران فرشتے کا نام، تو آوازیں دیں گے نگران فرشتے کو کہ مالک لیقض علینا ربک، آپ کا رب ہمارا فیصلہ ہی کر دے، ہم پر قضا طاری کر دے، ہم پہ موت طاری کر دے، ہمارا معاملہ ختم ہو جائے۔ یہ زندگی موت سے بدتر ہے کہ جس میں ہم نہ جیتے ہیں نہ ہم مرتے ہیں، یہ جینا کوئی جینا ہے اور موت ہے کہ آتی نہیں۔ تو آواز دیں گے کہ مالک، رب سے کہو کہ ہمارا فیصلہ کر دے، ہمیں موت دے دے۔ جواب آئے گا انکم ماکثون، نہیں تم یہیں پر رہو گے، موت نہیں آئے گی، جہنم سے نکالے نہیں جاؤ گے، تمہیں یہیں ٹھہرنا ہے۔ جرم یہ ہے لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون، ہم تمہارے پاس الحق لے کر آئے تھے، سچ لے کر آئے تھے، سچا دین بھیجا، سچے رسول بھیجے، لیکن تم میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے تھے، تم نے حق کو قبول نہیں کیا۔ ام ابرمو، اب یہ بات ختم ہو گئی، فرمایا کہ ام ابرمو امرن فإنا مبرمون۔ مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اس دور کے بھی جو بھی دشمنان اسلام ہیں وہ بھی اس میں داخل ہیں، فرمایا کہ کیا انہوں نے کسی اقدام کا فیصلہ کر لیا، کوئی سازش ٹھان لی، تو پلان کر لیا؟ تو ہم بھی فیصلہ کر رہے ہیں، ہم بھی فیصلہ کر رہے ہیں، اگر یہ اپنی پلاننگ کر رہے ہیں تو ہمارے پاس بھی بہت بڑا پلان موجود ہے، ہم اس کو توڑ سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کیا انہوں نے فیصلہ کر لیا، طے کر لیا، ایک منصوبہ بنا لیا، تو ہم بھی منصوبہ بنا رہے ہیں۔ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کے راز کو اور ان کی سرگوشیوں کو سن نہیں رہے؟ یہ جہاں بیٹھ کر منصوبے بناتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ وہ ہم سے چھپے ہوئے، ہم ان کی باتیں سن نہیں رہے، ان کی سرگوشیوں کو ہم نہیں سن رہے۔ بات ذرا بلند آواز میں ہوتی ہے، کچھ باتیں ہیں جو بہت ہی خفیہ ہوتی ہیں، وہ سرگوشیوں میں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے کان میں وہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کا خیال یہ ہے کہ ہم ان کے رازوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو سن نہیں رہے۔ بھلا کیوں نہیں، وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، ہم تو سن ہی رہے ہیں، اور باضابطہ کارروائی ہوتی ہے کہ ان کے پاس ہمارے فرشتے موجود ہیں، ہمارے رسول، ہمارے فرشتے ان کے پاس موجود ہیں جو لکھ بھی رہے ہیں، یعنی ہر طرح کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے اور قیامت کے دن ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔
قل فرما دیجئے ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. سورہ کے شروع میں ارشاد فرمایا تھا کہ وجعلوا له من عباده جزءا. ان لوگوں نے، ان مشرکین نے اللہ کے بندوں ہی میں سے کسی کو رب کی اولاد بنا لیا. اس سورہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی جگہ پر یہ شرک، اس شرک کی تردید آ رہی ہے، اور جگہ جگہ الرحمن کا اسم آ رہا ہے. فرمایا کہ تم رحمان کا بیٹا بناتے ہو کسی کو. فرما دیجئے کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا، اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا فانا اول العابدین، تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا. میں سب سے پہلا عبادت کرنے والا ہوتا. لیکن اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، وہ لا شریک ہے، وہ پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. لم یلد ولم یولد، نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. وحدہ لا شریک ہے. تو اس لیے میں تمہاری بات یہ نہیں مان سکتا کہ رحمان کا کوئی بیٹا ہے، اس کی کوئی اولاد ہے. اگر کوئی ایسا ہوتا تو مجھے کسی سے دشمنی تو نہیں ہے، مجھے کسی سے دشمنی نہیں. اگر کوئی ہوتا تو سب سے پہلے میں مانتا، اس لیے کہ میں تو اللہ کو ماننے والا ہوں، تو اس لیے میں اس کی عبادت کرتا ہوں. آگے بڑھنے سے پہلے ذرا یہاں غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں سے فرمایا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا. ابلیس اکڑا رہا، اس نے اپنا سر نہیں جھکایا. یہاں کچھ لوگوں کے ذہنوں میں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ، سجدہ صرف اللہ کو کیا جاتا ہے تو پھر آدم کو کیوں سجدہ کروایا؟ آدم کو کیوں سجدہ کروایا؟ یہ کیا شرک ہو گیا؟ معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے. اللہ نے کبھی بھی شرک کو روا نہیں رکھا، کبھی شرک کی اجازت نہیں دی. یہ صرف بطور تعظیم تھا. جیسے ہم کعبہ مشرفہ کی جانب سجدہ کرتے ہیں، کعبہ ہمارا خدا نہیں ہے، ہمارا قبلہ ہے، ہمارا خدا نہیں. خدا ہمارا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ. سجدہ ہم اللہ کو کرتے ہیں، وہ ایک نشان ہے کہ اس کی جانب رخ کر کے اللہ کو سجدہ کرنا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے اس وقت قبلہ بنا دیا تھا. سجدہ اللہ ہی کو تھا، سجدہ اللہ کو تھا، انہیں قبلہ بنا دیا. تو اب اللہ نے چونکہ فرما دیا، اللہ نے فرما دیا تو لازم ہے کہ سجدہ کیا جائے، اسی جانب سجدہ کیا جائے. یہ لازم ہے، یہ لازم ہے. اگر اللہ ان کے علاوہ کسی اور کے بارے میں فرما دیتا تو لازم ہوتا کہ اس کو سجدہ کیا جاتا. اس لیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ جو فرما دے وہ عین حق ہے، اور بندے پر لازم ہے کہ وہ بات مانے. بالکل اسی رنگ کے اندر یہ بات فرمائی گئی کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلا میں عبادت کرنے والا ہوتا. لیکن رحمان کا کوئی بندہ نہیں، مجھے کوئی ضد نہیں ہے، اس لیے میں رحمان ہی کو اپنا معبود برحق سمجھتا ہوں اور نفی کرتا ہوں کہ اس کا کوئی بیٹا ہوگا. سبحان، وہ پاک ہے، وہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر ضعف سے. اولاد کی طلب بذات خود ایک ضعف ہے، ایک کمزوری ہے. انسان یہ چاہتا ہے اولاد کی طلب، میری نسل باقی رہے، میں مر جاؤں گا میری نسل باقی رہے، میں کمزور ہو جاؤں گا میرا سہارا بنے گا. یہ دو ہی مقصد ہوتے ہیں. اللہ پاک ہے ہر ضعف سے، وہ قوی ہے، وہاں کبھی ضعف آئے گا نہیں.
اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اسے اپنی نسل، اپنی بقا کے لیے اولاد کی ضرورت نہیں۔ سبحان، وہ پاک ہے، آسمانوں اور زمین کا رب، عرش کا رب، اور پاک ہے عما یصفون، ان کی باتوں سے یہ الزام دھرتے ہیں، اس کے بارے میں بغیر علم کے باتیں کرتے ہیں۔ فذرہم، آپ انہیں چھوڑ دیجیے، انہیں نظر انداز کر دیں، ان کے ساتھ مت الجھیں۔ یخوضوا ویلعبوا، یہ باتیں بناتے رہیں، ان باتوں میں ڈوبے رہیں اور کھیل تماشا وہ کرتے رہیں۔ ان باتوں یعنی حق کے بارے میں وہ حق کی باتوں کو وہ کھیل بناتے، یعنی جو کرتے ہیں کرتے رہیں، یہاں تک کہ اس دن کو جا ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یا جس دن سے ان کو ڈرایا گیا ہے وہ دن ان کے سامنے آ جائے، یعنی قیامت۔ دنیا میں ہمارا کام سمجھانا ہے، سمجھا دیا، منوانا نہیں ہے۔ کوئی مان لے تو اس کی اچھی قسمت ہے، نہیں مانے گا تو قیامت کا دن آنے ہی والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہی اللہ ہے، آسمان میں بھی وہی الہ ہے، زمین میں بھی وہی الہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، وہ صاحب حکمت ہے، صاحب علم ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، بابرکت ہے وہ، بالا و برتر ہے وہ، بلند قدر ہے وہ، جو آسمانوں اور زمین اور اس کے مابین کا مالک ہے، جس کی سلطنت، جس کا ملک آسمان، زمین اور اس کا مابین، یعنی پوری کائنات کا بادشاہ، وہ بابرکت ہے اور بالا و برتر ہے۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور اسی کے پاس اس گھڑی کا علم ہے، جس گھڑی کا سب انتظار کر رہے ہیں، جو آ کر رہے گی، قیامت کا علم اسی کے پاس۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی جانب تم لوٹائے جاؤ گے۔ ظاہر ہے جب لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے تو اسی دنیا میں انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں کیا جواب دوں گا، تو اس کی عدالت کے جواب کے لیے اسی دنیا میں تیاری کرنی چاہیے۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اللہ کے سوا خدا بنائے بیٹھے ہیں، ان میں سے کوئی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتا، کوئی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتا۔ شفاعت کا اختیار کس کے پاس ہوگا؟ الا باذنہ، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، جسے اللہ اجازت دے گا۔ اور یہاں فرمایا کہ الا من شہد بالحق وہم یعلمون، کہ جو جان کر، جو علم کی بنیاد پر حق کی شہادت دے، بس وہ سفارش کر سکے گا، اور جس کے پاس علم نہیں ہے اس کی شہادت بھی قبول نہیں، اور جو ناحق شہادت دے اس کی شہادت بھی قبول نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ایسے شاہدان برحق انبیاء ہوں گے، اولیاء ہوں گے، اور جن کو اللہ اجازت دے گا ان کی عزت افزائی کے لیے وہ اللہ کے یہاں سفارش کر سکیں گے۔ فرمایا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ دیکھیے سورہ کے شروع میں یہ سوال تھا کہ اگر آپ ان سے سوال کریں کہ من خلق السماوات والارض لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو کہیں گے کہ انہیں اللہ نے پیدا کیا، عزیز و علیم نے پیدا کیا۔ تو آسمانوں اور زمین کا خالق مانتے ہیں کہ اللہ ہے۔ اب اگر آپ ان سے پوچھیں کہ خود تمہیں کس نے پیدا کیا تو مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا۔ ارے جب آسمانوں اور زمین کا خالق بھی وہ ہے اور تمہارا خالق بھی وہ ہے، فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تو پھر کہاں سے تم پھرے جاتے ہو؟ تم جب یہ بات آتی ہے کہ عبادت بھی اسی کی کرو تو فوراً پلٹا کھا جاتے ہو، فوراً پلٹا کھا جاتے ہو۔ جب جو خالق ہے وہی حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے،
تو جب مانتے ہو کہ خالق وہ ہے ہر چیز کا اور ہمارا خالق وہی ہے، تو عبادت کے مرحلے پر تم کہاں سے الٹ جاتے ہو، کدھر پھر جاتے ہو؟ اس کو یہ بات کیوں نہیں مانتے؟ یہ بات ختم ہوئی۔ فرمایا کہ وقیلہ، اور قسم ہے ان کے اس قول کی، قسم ہے ان کے اس قول کی، یا ربی، اے میرے رب، ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، میرے رب یہ ایسے لوگ ہیں جو بات مان کر نہیں دیتے، جو ایمان نہیں لاتے۔ یہ کس کا قول ہے؟ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ معلوم نہیں کہ کس لمحے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی ہوگی کہ یا اللہ، میں تیرا پیغام ان تک پہنچا رہا ہوں، ان کے لیے میں تڑپ رہا ہوں، دل میری جان ان کے لیے گھل رہی ہے، لیکن یہ لوگ ہیں کہ میری بات نہیں سنتے، میری بات نہیں مانتے، اللہ آپ پر ایمان نہیں لاتے، ان کا کیا ہوگا؟ خدا جانے کہ کیسے، یعنی اللہ سے یہ مناجات آپ نے کی ہوں گی، تو اللہ آپ کی ان مناجات کا، ان باتوں کی قسم اٹھا رہا ہے کہ قسم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول۔ یہ سراسر ایک محبت کا انداز ہے کہ ہم آپ کی باتوں سے، آپ کی سرگرمیوں سے خوب آگاہ ہیں، آپ جو کچھ کر رہے ہیں ہم جانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کے اس قول کی قسم ہے کہ میرے رب، یہ لوگ یہ قوم بات نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے۔ اب فرمایا کہ فاصفح عنہم، آپ ان سے درگزر کیجیے، آپ ان سے درگزر کیجیے اور کہیے سلام، اچھا بھائی، خوش رہو۔ یعنی ان کے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمیں بھی سمجھایا گیا کہ تم بھی ایسا کام نہ کرو کہ کسی سے زبردستی منوانے لگ جاؤ۔ فسوف یعلمون، ان قریب یہ لوگ جان لیں گے کہ جس بات کی ان کو دعوت دی جا رہی تھی، جو پیغام ان کو پہنچایا جا رہا تھا، نہ مان کر انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی، یہ ان قریب ان کو پتہ چلے، حق اور باطل ان کے سامنے کھل جائے گا۔ ہمیں بھی یہی بات سمجھائی گئی کہ دین کا پیغام پہنچاؤ، قرآن لوگوں تک پہنچاؤ، سمجھاؤ، لیکن اگر کوئی نہ مانے تو اس کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، اس کے ساتھ الجھو مت، اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ ہمارا کام پہنچانا ہے، منوانا نہیں۔ یہ ایک بات اگر ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہمارا کام تبلیغ ہے، بات پہنچانا ہے، سمجھانا ہے، منوانا نہیں ہے، تو جو کچھ ہمارے ملک میں یہ فرقہ وارانہ جھگڑے ہوتے ہیں، یہ خود ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ان جھگڑوں کی بنیاد یہی ہے کہ ہر فریق یہ چاہتا ہے کہ میری چلے، میری مانی جائے، میں حق ہوں، باقی باطل ہے۔ یہی جھگڑے کی بنیاد ہے۔ یہ ہمارا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وآلہ وبارک وسلم۔ یا اللہ، ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اپنانے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، قرآن کی برکت سے سب بیماروں کو، سب بیماریوں سے شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ، قرآن کے وسیلے سے پاکستان پر نظر کرم فرما، نظر فضل فرما۔ اے اللہ، جو کچھ جھگڑوں کے آثار نمودار ہو رہے ہیں، اے اللہ، اس طرح کے سب فتنوں کو اپنی رحمت سے ٹھنڈا فرما دے۔ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت اور محبت پیدا فرما، نفرتوں اور کینوں سے ہمارے سینوں کو پاک فرما۔ اے اللہ، ہماری سب عبادتیں اور دعائیں اپنی رحمت سے قبول فرما۔ وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، آمین یا ارحم الراحمین۔